بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BKW وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو پھر مارا ہے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا۔ زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی؟ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اس نے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے۔ اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے تو نا۔ بیوی بولی۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری بیوی نے کہا۔ کیا 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 کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا چکی تھی۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگے اپنی ماں ہمیں؟ میں نے کہا اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفعہ تو ہو نہیں سکتی، کتے کی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا بس آپ اب مان جائیں، اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ تھا، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میں نے کہا اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا، اس نے اداسی سے کہا۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو گیا تو میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ کہتے ہیں عورت بیوقوف ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا اور کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ ماں جی کے بیٹے نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہ پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی۔ بھائی صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گالا سی تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پر تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن و من دھن سے اس کی سیوا میں جت گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات تو اس نے کی نہ ہم سے۔ دوسرے مہینے وہ 1 ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا۔
میں نے بیوی سے کہہ دیا اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی، چہرے پر رونق اور مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا۔ تو اماں کہنے لگیں، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے گا۔ آمین۔ بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس پیغام کو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ نیکی کرنے میں ہر بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔